بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے یہ 6 گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بریاتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ مجھے اس عذاب کے تصور سے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا۔ ناظرین کرام، جہنم کے اندر ہونا یہ کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بال جہنم میں لٹکنا کتنا تکلیف دہ عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ تیسری عورت کو میں نے اس طرح سے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح سے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اور پھر پانچویں عورت کو میں نے جہنم میں اس طرح سے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی شکل کا ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح کا ہے، لیکن حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور جہنم کی آگ اس کے منہ سے داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو جہنم میں میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا تھا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں کے سامنے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو زبان کے بال جہنم کی آگ میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ بعض عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ پھٹ زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ تکلیف دہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ ناجائز زبان چلا کر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائیں یا اس کو ستائیں یا اس کو پریشان کریں۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے۔ لیکن یہ حدیث عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہروں سے لڑنا، ان سے بدتمیزی کرنا اور ان سے ایسی باتیں کرنا جن سے ان کا دل دکھے، ایسی عورتوں کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ان کو زبان کے بال لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بال جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتیں، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بھی بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ تھی جو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی۔
ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی ہو تو ان کو بھی پکڑ ہوگی اور ان کو بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل کا ہے اور جہنم کی آگ اس کے منہ سے داخل ہو رہا ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گھر سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ کے ان کے ساتھ ساری زندگی بھی احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے جہنم دکھایا گیا ہے تو اس میں تمہاری اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالی گلوچ بہت کرتی ہو اور اپنی خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل مند میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دین اور ہماری عقل مندی میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقص ہے۔ کیا کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی دین کی نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔